السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال الامام حسن بصری رحمہ اللہ: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم صححه هذا الحديث امام ابن ابی شیبہ فی صحیحہ۔ معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم جانے تھے عورتوں کے حیض کے خون کے سلسلے میں۔ اب حیض کا خون، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا کہ علماء نے اس کی 3 نشانی بتاتے ہیں۔ پہلی پہچان کہ وہ خون گاڑھا ہوتا ہے، پھر بدبودار ہوتا ہے، اور پھر رنگ اس کا گہرا ہوتا ہے، قریب سیاہ رنگ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خون بیماری کی شکل میں آئے عورتوں کو، یا پھر عام انسانوں کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، اس خون کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ شریعت کی نظر میں نجس، وہ پلید ہے یا پھر پاک ہے؟ آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے میں آج ہم جانیں گے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس خون کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ خون پاک ہے یا خون پلید ہے، گندا ہے؟ علماء کرام اکثر و بیشتر، جمہور اگر کہہ لیں، اور خاص طور سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور معاصرین علماء میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کا فتویٰ ہے دلائل کی روشنی میں کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ اب پاک ہونے کی بے شمار دلیلیں ہیں، کچھ صاف و شفاف واضح احادیث بھی ہیں، کچھ دیگر اصول کے تحت، اصول الفقہ کے تحت قاعدے کے مطابق بھی کچھ دلائل آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے تھے سفر پر۔ جب وہاں پر مقام پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی پر اترے۔ اترنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کون آج رات کو پہرا دے گا؟ مطلب بقیہ تمام لوگ سوئے رہیں گے، جو جاگ کر پہرا دینا یعنی حفاظت کرنا ذمہ داری کون لے گا؟ تو کچھ انصار ہاتھ اٹھائے، کچھ مہاجرین ہاتھ اٹھائے، تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری دے دی، تمام مسلمان خیمے میں آرام فرما ہو گئے۔ پھر جو لوگ ہاتھ اٹھائے تھے پہرا دینے کے لیے، انہوں نے باری تقسیم کر لی کہ کچھ رات کا وقفہ میں جگہ رہوں گا، میں پہرا دوں گا، کچھ رات کا وقفہ تم پہرا دینا، وغیرہ۔ اس میں سے ایک انصاری صحابی نے بھی ذمہ داری لے لی، تو انصاری صحابی کی باری تھی پہرا دینے کی۔ وہ پہرا دیتے دیتے نماز پڑھنا شروع کر لیا، ارادہ کر لیا کہ نماز پڑھو۔ تو دشمن موقع پا لیا کہ پہرا دینے والا خود جو ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اس کو دیکھ لیے، صحابی کو، انصاری صحابی کو تیر سے وار کیا۔ تو تیر جو ہے جسم پر پیوست ہو گئی، تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ تیر جو ہے جسم پر پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد صحابی نماز اپنی جاری رکھے، تیر کو کیا کیے، نماز ہی کی حالت میں نکالے
اور اپنی نماز جاری رکھے. پھر دوسری تیر اسی طرح نکالے نماز جاری رکھے، تیسری تیر نکالے نماز جاری رکھے. نماز ختم کرنے کے بعد اس کے بعد جگایا صحابی کو کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ کسی نے مجھے دور سے تیر وار کی ہے. تو جو جاگے صحابی انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ کہا کہ میں نماز میں تھا، میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی نماز میں تلاوت میں، تو میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ نماز کی حالت میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ درمیان میں اس سورت کو کاٹ دوں، یہاں تک کہ میں نے سورت کو مکمل کر لیا. یہ روایت ہے. اب اس سے علماء اکرام فقہا استدلال کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جسم میں جب تیر پیوست ہو تو خون تو بہا ہوگا. اگر نماز کی حالت میں حیض کا خون آ جائے تو کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دیں گے، وہاں پر معاملہ ختم. تو اب یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم ہوا ہوگا. معلوم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ کی نماز درست نہیں ہوئی، اس خون کو دھو لینا چاہیے تھا آپ کو. کیونکہ بعد میں اگر بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے، فقہ قاعدہ، تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز. ہاں، ضرورت کے وقت، جو اس وقت جب ضرورت ہو، مسئلہ درپیش آئیں، بعد میں اس کو بیان کریں، یہ جائز نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بنے گی ان کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس روایت کو لے کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو معلق ذکر کیے ہیں. معلق مطلب ڈائریکٹ نقل فرمائے ہیں، اس کو مرفوع کے حکم میں ذکر نہیں کیے ہیں. کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا، مگر امام ابن ابی شیبہ اور دیگر علماء اکرام نے دیگر شواہد کی روح سے اس کو صحیح قرار دیے ہیں. یعنی دیگر ایسی روایتیں ہیں جو اس حدیث کو، اس واقعے کو تقویت پہنچاتی ہیں. حتیٰ کہ امام البانی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے اور اس کو مرفوع کے حکم میں مانا ہے. یہ پہلی دلیل ہو گئی. تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون پلید نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، بلکہ پاک ہے. دوسری ایک روایت یہ کہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے زخموں پر نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ اس کو امام ابن شیبہ نے صحیح قرار دیا ہے. اور جو روایت میں نے پہلے ذکر کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلق ذکر کیا ہے، وہ اس روایت کو نہیں، اس روایت کو ابھی جو میں نے پڑھی، جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس کو معلق ذکر کیا ہے. تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اپنے جراحتوں میں، اپنے زخموں پر نماز پڑھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جسم سے خون نکلا ہے، نماز جو ہے ان لوگوں کی درست ہوئی ہے. اگر یہ خون ناپاک ہوتا، پلید ہوتا، تو فوری طور پر اس کو دھلنے کا حکم دیتے اور نماز توڑنے کا حکم دیتے اور نماز درست نہ ہونے کا حکم دیتے. اسی طرح ایک دلیل یہ بھی ہے کہ شہید اگر شہید ہو جائے جنگ میں تو اس کو کیسے دفنایا جائے گا؟ غسل دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا. تو اسی خون کی حالت میں، اسی زخم کی حالت میں ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ ڈائریکٹ دفنا دیا جائے گا، ہے نا. تو اگر ان کا خون گندا ہوتا، پلید ہوتا، تو دھونے کا حکم دیا جاتا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا خون گندا نہیں ہے. ایک اور دلیل، لوگوں کے پارٹس، انسانوں کے پارٹس پاک ہیں، طاہر ہیں، ہے نا. کیسے کہ اگر کسی کو شیر نے کھا لیا، ایگزامپل، اس کا کوئی جسم کا ایک حصہ چھوڑ دیا، ایک عضو چھوٹ گیا، ایک عضو ملا ڈھونڈنے پر، تو کیا حکم ہے شریعت میں؟ اس عضو کو ہی دفنایا جائے گا. اس عضو کو، اس پارٹس کو کیا کیا جائے گا؟ دفنایا جائے گا. جب جسم سے ایک عضو نکل گیا تو اس سے خون بہے گا نہیں بہے گا؟ بے شک بہے گا.
تو عضو جب انسان کا عضو پاک ہے، یعنی پارٹس اجزاء پاک ہیں، تو بدرجہ اولا وہ عضو جب نکلنے کے بعد اس سے خون تو بہے گا ہی. تو اس اعتبار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خون پاک ہے. اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بخاری شریف کی روایت بیان کرتی ہیں کہ جب وہ اعتکاف میں تھیں تو ان کے ساتھ کچھ خواتین مستحاضہ استحاضہ حالت میں، کون سی حالت میں؟ استحاضہ. دیکھیے دو حالتیں، ایک حیض کی حالت اور ایک ہے استحاضہ. استحاضہ حالت کس کو کہتے ہیں؟ جو بیماری کی وجہ سے خون آ جاتا ہے عورتوں کو، یعنی ان کی عادتاً جو حیض کا ٹائم ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کے کبھی بیماری کی وجہ سے ان کو خون آ جاتا ہے. کچھ عورتوں کو 22-23 دن بھی خون آتا ہے، کچھ عورتوں کو ہمیشہ خون آتا رہتا ہے، کچھ عورتوں کو اچانک کبھی ٹیبلٹ کھانے کی وجہ سے، دوائی کھانے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اچانک خون آ جاتا ہے ٹائم سے ہٹ کر کے. تو یہ اس کو استحاضہ حالت بولتے ہیں. استحاضہ حالت کا معاملہ کیا ہے؟ غسل واجب نہیں ہے، بلکہ کیا واجب ہے؟ وضو واجب ہے. وہ اپنی ہر نماز میں وضو کرتے رہیں گے اور نماز جاری رکھیں گی. غسل کرنا مستحب ہے ان کے لیے. روزے کی حالت میں ہو تو روزہ وہ اپنا جاری رکھیں گی شریعت کی روح سے. تو اب یہاں پر استحاضہ عورتیں، حالت استحاضہ میں یہ عورتیں اعتکاف کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب اعتکاف کی ہیں تو اس کی کچھ علامتیں مسجد میں گری ہوں گی، ہے نا. تب اس پر سکوت رہنا، خاموش رہنا اس بات کی دلالت ہے کہ خون پاک ہے. ایک آخری دلیل، اور بھی بے شمار عقلی دلیلیں بھی دے سکتے ہیں یہاں پر. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بالکل زخمی ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس، مسجد سے متصل ہی خیمہ ڈال لیے تھے مسجد میں ان کی، تاکہ عیادت کر سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسجد میں خیمہ ڈالنا حالت زخمی حالت میں ہیں. تو میرے حال ایسی بے شمار دلیلیں ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. اگر سیرت کی روح سے دیکھیں تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خچر بھوکا گیا نماز کی حالت میں، تو ظاہر سی بات ہے خون تو نکلا ہوگا. آپ رضی اللہ عنہ نے نماز جاری رکھی ہے. تو یہ سب دلائل اکٹھا کرنے سے بات واضح ہوتی ہے. ایک قاعدہ بھی اصولی قاعدہ، دیکھیے کوئی بھی چیز میں شروع میں ہی بتا دیا تھا، وہ شریعت کی روح میں طاہر ہے. گندے ہونے کے لیے دلیل چاہیے، پاک ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، گندے ہونے کے لیے دلیل چاہیے. تو لہٰذا کہیں بھی انسان کے خون کو گندا نہیں کہا گیا. کچھ صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ناک سے خون آیا، اس کو انگلیوں سے ایسے پوچھ لیے، پھر جو ہے نماز کے لیے چلے ہو گئے، وضو بھی نہیں کیے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جسم پر یہ تھے، خون آ رہا تھا چہرے پر کہیں سے، اس کو ایسے پوچھ لیے، پھر آپ نے نماز جاری رکھا. اس طرح سے بھی ہمیں روایات وغیرہ ملتے ہیں. تو میرے حال آج کے درس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حیض کے خون کے علاوہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون وہ پلید نہیں ہے بلکہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.